ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ تعالیٰ تو مجھے سب کچھ پہلے ہی دے چکا تھا۔ میں تو پچھلے 25 سال سے پاکستان کے لوگوں کے لیے کام کر رہا ہوں، ورنہ مجھے تو کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی، میں تو بہت اچھی زندگی گزار سکتا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ہمیں روز عمران خان صاحب سناتے ہیں۔ پچھلے 4-5 مہینے سے، یعنی مارچ کے مہینے سے، جب سے ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی ہے، تو ہم تو آپ کے ساتھ تواتر سے یہ ذکر کرتے آ رہے ہیں کہ عمران خان کی حکومت ایک طے شدہ پلان کے تحت ختم کی گئی، دوسری پارٹی کو اقتدار میں ایک طے شدہ پروگرام کے تحت لایا گیا، اور کچھ مطلوبہ نتائج حاصل کرنے ہیں یا اس طرف پاکستان کو لے کے جانا ہے کہ وہ نتائج جتنے % بھی حاصل کیے جا سکیں۔ تو یہ سب ایک ڈرامے کا حصہ ہے۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، لیکن ہم آپ سے یہی گزارش کرتے رہے ہیں کہ جیسے ہیرا ہیرے کو کاٹتا ہے، لوہا لوہے کو کاٹتا ہے، تو سیاستدان کو کاٹتا ہے۔ نواز شریف اور ان کی پارٹی، جو کہ مارچ سے پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ عمران خان اور ان کی پارٹی کہیں عوام میں نکل نہیں سکتے ہیں، لوگ ان کو انڈے اور ٹماٹر کیا جوتے بھی ماریں گے، تو اب وہ ٹیبل ٹرن ہو چکی ہے۔ اب لوگ دوسرے طریقے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب جو الزامات لگا رہے ہیں، جو گفتگو کر رہے ہیں، جس پر ان کے خلاف FIR اور مقدمات بھی درج ہو رہے ہیں، ہم آپ سے کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ ہونا ہوانا کچھ نہیں۔ آج عمران خان کی اس ضمانت میں توسیع ہوگی جس کے لیے وہ عدالت میں پہلے پیش بھی نہیں ہوئے تھے، حالانکہ کبھی ایسا نہیں ہوتا۔ تو ان کی ضمانت میں توسیع ہونا بھی اس چیز کی انڈیکیشن ہے کہ ان کو اس بڑے گھر جا کے میزبان کے مہمان بننے کا شرف حاصل نہیں ہوگا، نہ ہی ان کے لیے وہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، نہ کبھی کیا جائے گا۔ لوگوں کے سامنے ہائپ کریٹ کی جائے گی، ایسی سچویشن بنائی جائے گی کہ عمران خان صاحب اور ان کے ساتھی جیل جائیں گے اور ان پر مقدمات ہوں گے، لیکن ہونا کچھ نہیں، کیونکہ لوہے کو لوہا کاٹتا ہے، تو عمران خان کے ذریعے نواز شریف اور اس کی پارٹی کو ایسے ہی کاٹا گیا۔ جو لوگ ملک کو پچھلے 75 سال سے چلا رہے ہیں، وہ خوب سمجھتے ہیں کہ ان کو ڈرامہ کیسے لکھنا ہے۔ ایرسٹوٹل نے ڈرامے کے کچھ کانسٹیٹوئنٹس ایلیمنٹ کا ذکر کیا، جس میں پلاٹ ہے، کریکٹر ہے، تھاٹ ہے، ڈکشن ہے، یعنی ڈرامہ کیسے چلے گا، کون سا واقعہ کس واقعے کے ساتھ جڑے گا، تو یہ پلاٹ ہو گیا۔ لینگویج کون سی استعمال ہوگی، تو عمران خان صاحب کی بھی لینگویج آپ دیکھ لیں، اور دوسرے سیاسی جو قائدین ہیں ان کی بھی زبان آپ دیکھ لیں، تو وہ ڈکشن بھی استعمال ہوگی۔ پھر کون سا کریکٹر، یعنی کون سا سیاستدان کس لمحے کیا چیز اپنی پٹاری میں سے نکالے گا اور کیا دکھائے گا، یہ بھی ڈرامے میں لکھنے والوں نے خود لکھا۔ تو تھاٹ جو ہے، یعنی ہم نے پاکستان کو کس ڈائریکشن میں لے کے جانا ہے، یہ بھی انہی کا کمال ہے، وہ اپنے پاس یہ تمام چیزیں رکھتے ہیں۔ سیاستدانوں کے پاس دو چیزیں ہیں، ایک تو میلوڈی ہے جو ایرسٹوٹل نے ڈرامے کا پارٹ بتایا، اور دوسرا اس کا ڈسپلے آف ایکشن ہے، اسپیکٹیکلز ہیں، کہ اداکاروں نے کیسی کیسی کلابازیاں کھانی ہیں، سمرساٹ کرنی ہے، آگے بڑھنا ہے، پیچھے ہونا ہے، منہ بنانا ہے، شکل بنانا ہے، نقل اتارنی ہے، یہ سب کچھ سیاستدانوں کو آزاد چھوڑ گیا ہے کہ آپ ان میں سے جو چاہیں کر لیں، لیکن جو بیسک ڈرامے کا پلاٹ ہے اور جو اس کے کردار ہیں اور جو اس میں مرکزی خیال ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہی ہے۔ عمران خان نواز شریف کو کاٹ رہے ہیں، اور اس وقت اگر الیکشن کے لیے، ویسے تو الیکشن 2023 میں ہی ہوں گے، لیکن پھر بھی اگر آج بھی الیکشن ہو جائیں تو نواز شریف کی پارٹی جہاں سے بہت زیادہ مقبول تھی اور سیٹیں نکال سکتی تھی، اب ان کو وہاں کینڈیڈیٹ ڈھونڈنے کے بھی لالے پڑے ہوئے ہیں، اور آگے آنے والے دنوں میں اور مہینوں میں ان کے لیے مزید مشکلات ہوں گی۔ اس کے ساتھ عمران خان صاحب اور ان کے ساتھیوں کے اوپر جو مقدمات ہیں، ان میں ہونا کچھ نہیں ہے۔ شہباز گل کی بھی ضمانت ہو جائے گی چند دنوں میں، لیکن ہائپ تو کریٹ کرنی ہے، یعنی ڈرامہ جو ہے اس کو ایکسٹریم تک لے کے جانا ہے، کہ جیسے پہلے مسلم لیگ نواز پینتھل گئی تھی۔ پینتھل جو ہے وہ پنجابی میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے
کہ جب آس پاس میں چیزیں سمجھ نہ آ رہی ہوں، ایسے واقعات وقوع پذیر ہوں، تو انسان کنفیوز ہو جاتا ہے اور اس کنفیوژن میں وہ ایسے کام یا ایسے عمل یا ایسے ایکشن کر گزرتا ہے جو بعد میں اسی کو نقصان پہنچاتے ہیں. یعنی جیسے وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب اپنے پیر پر خود کلاڑی مارتے ہیں، تو یہ طریقے عدم اعتماد میں ان کو لالچ دیا گیا کہ آپ کے خلاف مقدمات ہوں گے، آپ کو سزائیں ہوں گی، تو بہتر ہے کہ عمران خان کی حکومت کو گرا دیں، کیونکہ اس سے پہلے وہ ڈرامہ سارا کریٹ کیا گیا تھا. تو حوصلہ بھی ان کو دیا گیا کہ عمران خان نے کچھ نہیں کیا تو لوگ تو اس کے ساتھ نہیں ہیں. لیکن آپ نے دیکھا کہ جو ہی طریقے عدم اعتماد کامیاب ہوئی تو اس کے بعد عمران خان صاحب کی گڈی اسی طرح چڑھ گئی جیسے الطاف حسین کی کراچی اور حیدرآباد میں گڈی، ان کی پتنگ انتخابی نشان تھا تو وہ چڑھی رہتی تھی. پھر الطاف حسین کی گڈی یعنی اس کی وہ کیا ہوتا ہے، اس کا پیچا لگ گیا تو پھر وہ بو کاٹا ہو گئی. تو عمران خان صاحب کی گڈی جو ہے وہ طریقے عدم اعتماد کے بعد تو چڑھ گئی ہے. پھر جس وقت اس کو کاٹنا ہوگا یہ کٹے گی، اور ایسے ہی یعنی اس کو کیا کہتے ہیں، بو کاٹا کے بعد لوٹ لی جائے گی یہ پی ٹی آئی کہ آپ ہکا بکا رہ جائیں گے. ہکا بکا بھی بہت خوبصورت لفظ ہے جس سے عمران خان صاحب کی پارٹی کے بکھرنے کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. لیکن آپ سے گزارش یہ کرنی ہے کہ اب نواز شریف کی پارٹی کو جو ہے وہ تتر بتر تقریباً کر لیا گیا ہے، اور آنے والے دنوں میں مزید اس کو تتر بتر کیا جائے گا. الٹیمیٹلی پی ٹی آئی جو ہے وہ نواز شریف کا صفایا کرے گی، اور نواز شریف کا صفایا بھی اس لیے کہ وہ کہہ رہے تھے آپ کو حساب دینا ہوگا، آپ کو حساب دینا ہوگا. پھر ان کو رام کر لیا گیا. رام بھی ہم پنجابی میں استعمال کرتے ہیں اور اردو میں بھی کرتے ہیں کہ یعنی کسی کو اپنی لائن پر لے آنا. اب لائن پر لانے کے بھی بہت سارے مطلب ہیں. تو نواز شریف صاحب کو وہ اپنی لائن پر لے آئے اور انہوں نے حکومت قبول کر لی. اب ان کے لیے حال وہ ہے کہ نگلیں تو برے، تھوکیں تو برے. اب صورتحال ان کی سمجھ سے باہر ہو گئی ہے. ویسے تو اکثر و بیشتر جب وہ اقتدار میں بھی رہے تو ان کی سمجھ سے چیزیں باہر ہو جاتی تھیں اور وہ پھول کے کپا ہو جاتے تھے، اور کپا ہونے کے بعد وہ اپنا اقتدار کسی اور کے ہاتھ میں دے دیتے تھے. اب تو انہوں نے اپنی پوری سیاست ہی کسی اور کے ہاتھ میں دے دی. تو جب کسی کے ہاتھ میں آپ سیاست دے دیں تو پھر واپس آپ کے ہاتھ آتی نہیں. یہی حال مسلم لیگ نواز کا. آپ سے گزارش یہ کرنی ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیے کہ عمران خان صاحب کس طرح سے ہر مقدمے میں سے خوش اسلوبی سے باہر نکلتے ہیں اور مسلم لیگ نواز کس خوبصورتی سے تتر بتر ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. بس یہی پاکستان کی سیاست ہے اور یہی کچھ ہونا ہے. اس سے زیادہ کچھ نہیں ہونا. عوام کو لال بتی کے پیچھے لگایا گیا. تو میرے عزیز ہم وطنوں، لال بتی کے پیچھے لگے رہو. عمران خان صاحب آپ کو یہی کہیں گے اللہ تعالیٰ تو مجھے سب کچھ پہلے دے چکا تھا، مجھے تو کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی، میں تو لوگوں کے لیے آیا ہوں. حالانکہ ان کو جنرل حمید گل آئی ایس آئی کے جو ڈی جی تھے وہ ان کو لے کر آئے، بلکہ اس سے پہلے ضیاء الحق نے ان کو اشیر بات دی تھی. اب یہ ہندی کا لفظ ہے تو اس کا بھی تو ہماری زندگیوں پر کافی اثر اور امپیکٹ ہے. تو انہوں نے اس کو شاباشی دی. پھر یہ شاباشی ہمیں سنائی دی، اس کی گونج. تو وہ گونج ہمیں سنائی دی جب محترمہ بے نظیر بھٹو امریکہ گئیں تو اس پر خورشید شاہ صاحب نے کہا کہ ان کو کہا گیا اس کا خیال رکھیے گا. تو نواز شریف گئے تو ان کو بھی یہی کہا گیا. وہ بھی خورشید شاہ صاحب نے بتایا ابھی تک اس کی کسی نے تردید نہیں کی. پھر اس کے بعد مشرف کے دور میں بھی یہی کچھ ہوتا رہا، لیکن الٹیمیٹلی وہ سارا کچھ کر کے تو اب اس سٹیج پر پہنچے ہیں جس پر نواز شریف صاحب کو تو مشکل ہی ہے کہ اب کوئی آگے ان کے لیے حالات بہتر. میں ہوں فالح ملک، آپ دیکھ رہے تھے سرکار. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ امان میں رکھے. جن فرینڈ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اس کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز ملتی رہے. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، اور عمران خان صاحب کے پینترے بدلنے اور اسٹیبلشمنٹ کے لال بتی کو مزید آگے رکھنے اور لوگوں کی دلچسپی برقرار رکھنے کے تمام عمل کو دیکھتے رہیے. ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ.